انسان پر کئی طرح کا بوجھ ہوتا ہے۔ ہمارے اوپر سب سے بڑا بوجھ تکبر کا ہوتا ہے، اور ہم یہ جانے بغیر کہ خدا کے نزدیک کون بڑا ہے اور کون گھٹیا، فیصلے خود ہی کرتے رہتے ہیں۔ لذتیں وقتی اور ہنگامی ہوتی ہیں، لیکن مسرتیں شادمانیاں مستقل ہوتی ہیں۔ لذتوں کا جسم سے تعلق ہوتا ہے اور خوشیوں کا روح سے۔ ہمارے ساتھ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمیں بازاروں میں جانے کا وقت مل جاتا ہے، تفریح کے لیے وقت مل جاتا ہے، دوستوں سے بات کرنے کا وقت مل جاتا ہے، لیکن اپنے ساتھ بیٹھنے کا، اپنے اندر جھانکنے کا کوئی وقت میسر نہیں آتا۔ شدید دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی پر اندھوں کی طرح اعتماد کریں اور وہ ثابت کر دیں کہ ہم واقعی اندھے ہیں۔ مرد ساری عمر جھڑکیاں کھا کر دھکے برداشت کرتا ہوا کفالت کی راہ نہیں چھوڑتا، مکان بنواتا ہے، پردیسوں کی مٹی پھانکتا ہے۔ آخر میں جوان بچے کہتے ہیں، ابا جی آپ کوئی ڈھنگ کا کام کر لیتے تو زندگی نہ سنور جاتی۔ تھوڑی دیر صرف 15 منٹ کی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر لیا کیجیے، دیکھیے تو صحیح کیسی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ کھٹائی کا نام لینے سے منہ میں پانی بھر آئے اور اللہ کا نام لینے سے قلب پر اثر نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں۔ فکر نہ کریں لوگ بھول جائیں، مگر اللہ نہیں بھولتا آپ کی نیکی نہ لوگوں کی زیادتی۔ بہت جستجو تھی کہ عشق مجازی اور عشق حقیقی میں فرق جان سکوں۔ ایک دن ابا جی نے بتایا، اشفاق، اپنی انا کو کسی ایک شخص کے سامنے ختم کرنا عشق مجازی ہے، اور اپنی انا کو سب کے سامنے ختم کرنا عشق حقیقی ہے۔ کئی بار اللہ پاک بہترین سے نوازنے کے لیے بدترین سے گزارتے ہیں۔ ایک دن ہم سب ایک دوسرے کو یہ سوچ کر کھو دیں گے کہ جب وہ مجھے یاد نہیں کرتا تو میں اسے کیوں کروں۔ جسمانی امراض پرہیز سے جاتے ہیں اور روحانی امراض پرہیزگاری سے جاتے ہیں۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، وہی بچے ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہوتے ہیں جنہوں نے ہمیں بوڑھا بنایا ہوتا ہے۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں وہی زندہ رہتے ہیں جو خیر بانٹتے ہیں اور آسانیاں بانٹتے ہیں۔ محبت دلوں پر وہ کام کرتی ہے جو صابن جسم پر اور آنسو روح پر کرتے ہیں۔ بانو کہتی تھی، کسی کو محبت میں چھوڑنا اس کا قتل کرنے کے برابر ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا ہمیں پھولوں سے بھرا ٹوکرا عطا کرنے کے موڈ میں ہوتا ہے، اور ہم صرف ایک پھول کی ضد لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ برداشت کے ساتھ حالات ضرور بدل جائیں گے، بس ذرا اندر ہی اندر مسکرانے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک راز ہے جو اسکول یونیورسٹیوں میں نہیں سکھایا جاتا۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، گھٹیا کردار کو چھپا نہیں سکتا۔ ہم اچھا ہونے یا اچھا بننے کے باوجود کسی نہ کسی کی کہانی میں برے ہوتے ہیں۔ سبھی اچھے ہیں، بس اللہ برا وقت نہ لائے کہ یہی سب سے برے لگنے لگیں گے۔ محبت کسی کے لیے اپنی جان قربان کرنا نہیں ہے، کیونکہ یہ جان تو اللہ کی امانت ہے۔ محبت تو کسی کی رضا اور خوشی کے لیے اپنی رضا اور خوشی کو قربان کرنے کا نام ہے۔ عورت کی مہارت فقط یہ نہیں کہ وہ اچھا کھانا پکا لے، بلکہ اس کی اصل مہارت یہ ہے کہ ایک اچھا بچہ تربیت کرے۔ ایک اچھا انسان بنانا عورت کا اصل ہنر ہے۔ ایک طرف نفرت ہے جو چند لمحوں میں محسوس کر لی جاتی ہے، دوسری طرف محبت ہے جس کے یقین دلانے میں زندگیاں گزر جاتی ہیں۔ جب مجھے پتا چلا کہ محل کے بستر اور خالی زمین پر سونے والوں کے خواب ایک جیسے اور قبر بھی ایک جیسی ہوتی ہے، تو مجھے اللہ کے انصاف پر یقین ہو گیا۔ فرض کرو ایک عام سا شخص ہو، اسے تم اپنے لیے خاص بناؤ، اس پر تم اپنی تمام تر محبتیں نچھاور کر دو، اس کی باتوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کرو، اسے دیکھ کر جیو، اسے دیکھے بنا سانس لینا بھی حرام سمجھو، اس کے ہر ایک عیب کو نظر انداز کرو، ہر وقت اسی کی یادوں میں کھوئے رہو،
اس کے لیے مر جانا تک قبول کر لو، پھر وہی شخص تمہیں نظر انداز کرے، اسی شخص کو کسی اور کا ہوتا دیکھو، وہ کسی اور کے لیے تڑپے اور تم اس کے لیے تڑپو۔ یقین جانو، انسان مر تو جاتا ہے پر موت نہیں آتی۔ کوئی آپ کے بغیر رہ نہیں سکتا، اور آپ کو بھی محبت ہو ایسے شخص کا ساتھ چھوڑ کر۔ شاید اس دنیا میں تو آرام سے جی سکو، لیکن اس کی آہ قیامت میں بہت مہنگی پڑے گی۔ ہر انسان، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، اندر سے رب ہے، چھوٹا سا رب۔ ہر رب کی یہ آرزو ہے کہ کوئی ایسا بھی زندگی میں آئے جو اس کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ جو اندر سے مضبوط ہوتے ہیں ان کے لیے معاف کرنا مشکل کام نہیں، لیکن جو اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں وہ بدلے کی آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ جسے نماز پڑھ کے بھی سکون نہیں ملتا، اسے چاہیے کہ سکون سے نماز پڑھا کرے۔ عورت کا مرد کی زندگی میں اتنا دخل ہونا چاہیے جتنا کہ پکوان میں نمک کا۔ زیادہ نمک بھی زہر ہوتا ہے۔ جو لوگ ٹھوکر کھا لیتے ہیں وہ دل کے مشورے پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ ہمارے ماضی کے کام نہ ہونے میں کتنی بہتری تھی تو ہماری بے سکونی ختم ہو جائے۔ میں علم سے اتنا متاثر نہیں ہوں جتنا کردار سے ہوں۔ علم کم تر چیز ہے، کردار بڑی چیز ہے۔ جو سلام کرنا اور رکوع میں جانا جانتے ہوں وہ کبھی ظلم نہیں کر سکتے۔ کالج کے زمانے میں سینما کی کھڑکی کے سامنے قطار میں کھڑے ہو کر جب ہم 3-4 دوست ٹکٹ خریدنے جاتے تھے تو اکثر ہم میں سے کسی نہ کسی کے بوٹ کے تسمے ڈھیلے ہو جاتے تھے اور وہ قطار سے نکل کر ایک طرف ہو کر تسمے باندھنے لگ جاتا تھا۔ دوسرے دوست اس کا ٹکٹ خرید لیتے تھے اور یہ جتاتے نہیں تھے کہ تم کنجوس ہو، بے ضرر ہو یا غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہو، بس ایسے ہی عزت رہ جاتی تھی یا رکھ لی جاتی تھی۔ جب بول نہ پاؤ تو رب کے آگے رول لیا کرو، وہ سب جانتا ہے۔ برے وقت میں اپنے ساتھیوں سے آگے رہو، جب انعام تقسیم ہونے لگے تو ان سے پیچھے ہو جاؤ۔ اعتماد ایک چھوٹا سا لفظ ہے جس کو پڑھنے میں سیکنڈ، سوچنے میں منٹ، سمجھنے میں دن، مگر کرنے میں ساری زندگی لگ جاتی ہے۔ بھری ہوئی جیب سے دنیا کا پتہ چلتا ہے اور خالی جیب سے اپنوں کا۔ کچھ لوگوں کے حصے میں صرف چاہتے بانٹنے کا ہی کام آتا ہے، وصول کرنے کا نہیں۔ جب انسان کا عشق لا حاصل رہتا ہے تو وہ دریا کو چھوڑ کر سمندر کا پیاسا بن جاتا ہے، چھوٹے راستے سے ہٹ کر بڑے مدار کا مسافر بن جاتا ہے۔ تب اس کی طلب، اس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ انسان کچھ تعلقات کبھی نہیں چھوڑ سکتا، بس چھوڑنے کی اداکاری کرتا ہے۔ انا کبھی بھی اپنائیت سے، قربانی سے، مذہب سے، علم سے خوفزدہ نہیں ہوتی، بلکہ ان سب کے لیے تن من کی بازی لگا دیتی ہے۔ انا اگر خوفزدہ ہے تو صرف محبت سے ہے۔ مرد کے دل میں دوسری عورت کی اور عورت کی الماری میں نئے سوٹ کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے۔ بڑی سے بڑی بات پر ہار نہ ماننے والے لوگ اکثر چھوٹی چھوٹی بات پر ٹوٹ جاتے ہیں۔ کوئی بھی ہمارا نہیں ہوتا، ہم جس کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں اس کی لگن کسی اور طرف ہوتی۔ یہ بات ہمیں سمجھنے میں بڑی دیر لگتی ہے۔ لفظوں کے دانت نہیں ہوتے مگر یہ کاٹ لیتے ہیں، اگر یہ کاٹ لیں تو ان کے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ انسان پریشان ہوتا ہے تو راستہ بدل لیتا ہے، منزل بدل لیتا ہے، دوست بدل لیتا ہے، ارادہ بدل لیتا ہے، لباس بدل لیتا ہے، حتیٰ کہ گھر بدل لیتا ہے، مگر افسوس خود کو نہیں بدلتا۔ دنیا میں اس سے بڑا اور کوئی عذاب نہیں کہ انسان وہ بننے کی کوشش میں مبتلا رہے جو کہ وہ نہیں ہے۔ اندر سے ٹوٹا ہوا انسان باہر کے لوگوں کی بھی کسی کام کا نہیں رہتا۔ جو چیز تم سے لے لی گئی ہے، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اس کی یاد تمہارے ذہن و دماغ سے مٹا دی جائے گی، اور عنقریب اللہ تمہیں وہ چیز عطا کرے گا جس کی تمہیں توقع بھی نہ تھی۔ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کا بھروسہ رکھو
اور مسکراتے رہو، کبھی بے سہارا نہیں رہو گے۔ جو مرد آپ کے لیے رو پڑے بس وہ محبت کی انتہا ہے، اس سے زیادہ آپ کو کوئی بھی نہیں چاہ سکتا۔ اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بناؤ، وہ زندگی کا سبق تھا، کوئی عمر بھر کی سزا نہیں۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ ہمیشہ چار دیواری میں رہنے والی لڑکیوں کے عشق سے ڈرو، انہیں دنیا نہیں دیکھی ہوتی، وہ جسے چاہتی ہیں وہی ان کی دنیا ہوتی ہے۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اس کو دینے والا ایک ہی ہے۔ دنیا کی ساری کامیابیاں سمیٹنے کے بعد بھی مرد اپنی من پسند عورت کے قدموں اپنی شکست تسلیم کر لیتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ تم گلاب نہیں بن سکتے، مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ تم کانٹا بن جاؤ۔ یہاں ایک راز کی بات تمہیں بتا ہی دیتا ہوں، جو شخص کانٹا نہیں بنتا بالآخر گلاب بن جاتا ہے۔ سچی محبت بچھڑ بھی جائے تو اس سے واپس آتے، غلطیاں بھلاتے اور ایک دوسرے کو گلے لگاتے زیادہ دیر نہیں لگتی۔ زندگی کے اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں، اور تب مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کتنا بہتر ہے۔ میں نے ایسے بھی مرد دیکھے ہیں جو سجدوں میں اپنے عشق کے لیے رویا کرتے ہیں، جس کی نظریں ہر عورت پر نہیں پڑتی، جس کے دل و دماغ میں بس ایک نام، ایک چہرہ اور ایک آواز گونجتی ہے۔ وہ ہر کسی سے عشق نہیں لڑاتا، ہر کسی کے پیچھے نہیں بھاگتا۔ میں نے ایسے بھی مرد دیکھے ہیں۔ آپ اس بات کا فیصلہ کرنا چھوڑ کیوں نہیں دیتے کہ کون جنتی ہے، کون جہنمی؟ اللہ نے اپنے فیصلوں میں آپ کی رائے طلب ہی کب کی ہے؟ اللہ کے ساتھ تعلق تو ایسا ہونا چاہیے کہ آدمی اپنے کمرے کے اندر پلنگ کے بازو کے ساتھ بیٹھا ہو اور اس کے ساتھ باتیں کر رہا ہو اور اپنی مشکلات بیان کر رہا ہو۔ مرد جب کسی عورت سے عشق کرتا ہے تو وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتا، کمبخت اپنی جان قربان کر دے مگر اپنی محبوبہ کو ذرا سی بھی ایذا پہنچنے نہیں دے گا۔ جتنا مل جائے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو۔ ہم تو گنہگار بندے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ ہمیشہ جھکتا وہی ہے جس سے رشتوں کی قدر ہوتی ہے۔ محبت تو یہ ہے کہ کوئی احساس دلائے بنا آپ کے درد کو سمیٹ لے، آپ کی کمزوریوں کو ڈھانپ لے۔ اس میں نہ کوئی وعدہ ہو، نہ انتظار، اس میں کچھ طلب کرنے کی نوبت نہ آئے، وگرنہ محض رابطے میں رہنا، گفتگو میں محبت کے بلند و بانگ دعوے کرنا، زبان کا چسکا تو ہو سکتا ہے لیکن محبت نہیں۔ اللہ کی آواز سننے کی پریکٹس کرنی چاہیے۔ جو شخص اللہ کی آواز کے ساتھ اپنا دل ملا لیتا ہے، اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ بے شک نصیب اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن دعا کرنے کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعا ہی تو ہے جس سے نصیب بدلا جا سکتا ہے۔ جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو چھوٹے آدمیوں کے سائے بھی بڑے ہونے لگتے ہیں۔ تنقید کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، جبکہ نکتہ چینی کے لیے جہالت ہی کافی ہے۔ زندگی کا مقصد ذمہ داری ہے، اور سب سے بڑی ذمہ داری اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے۔ وہ محبت ہی نہیں جو اداس نہ کرے۔ ہم کسی کے لیے ضروری تب تک ہے جب تک ہماری جگہ انہیں کوئی اور نہیں مل جاتا۔ بے وقوف لوگ اپنے ذہن پر کنٹرول کرنے کے بجائے لوگوں کے ذہن پر طاقت آزمائی شروع کر دیتے ہیں۔ جب کھونے کی نوبت آتی ہے تب پانے کی قیمت سمجھ آتی ہے۔ ہماری بہویں ہماری ساسوں سے کیوں نالاں رہتی ہیں؟ ساسیں اپنی بہو کو گہنے دے دیتی ہیں، گھر کی چابیاں دے دیتی ہیں، لیکن شاباش نہیں دیتی۔ انہیں یہ فن آتا نہیں ہے، کبھی یہ نہیں کہتی
کہ تم نے میٹھے چاول پکا کر کمال کر دیا ہے۔ یہ گڑ والے چاول اتنے کمال کے ہیں کہ ہم سے یہ کبھی پک نہیں پائے ہیں۔ لڑکی، تم نے یہ کیا ترکیب لڑائی ہے؟ اب ساس کتنا کہنے سے وہ زندہ ہو جائے گی اور ساری عمر آپ کی خدمت کرتی رہے گی، چاول کھلاتی رہے گی اور آپ کے لیے جان دے دے گی۔ انسان دوسروں کو جو سب سے بڑا تحفہ عطا کر سکتا ہے وہ وقت ہے۔ اس سے قیمتی تحفہ انسان کو نہیں دے سکتا۔ دنیا مکافات عمل ہے۔ کبھی کبھی یہ بات کتنا سکون دیتی ہے۔ مجھے اپنی دادی کا واقعہ یاد آیا۔ وہ بچپن میں ہی ہمیں کہا کرتی تھی کہ آپ مٹھی کو جتنا کس کر بند کریں اس میں اتنی ہی کم چیز آتی ہے، اگر مٹھی ڈھیلی بند کریں گی تو اس میں زیادہ آئے گا۔ تو خیرات دینے کا یہی ہے کہ ہم جتنا اپنا پیسہ کسی کے لیے رکھتے جائیں گے اللہ تعالیٰ اس میں اتنی کمی کرے گا۔ مرد کی ذات تو بت پرست ہے، کئی چھوٹے بڑے بت نکلتے ہیں اس کے دل میں سے۔ عورت توحید پرست ہے، اس کا سینہ چاک کرو تو اللہ کے بعد ایک ہی خدا نکلتا ہے، اس کے لہو میں رنگا ہو۔ بابا جی کی بات جب بھی یاد آتی ہے تو فخر سے سینہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے، پتر، اللہ پاک نے کائنات بنائی، پھر اس کو بسانے کے لیے انسان بنائے، اور پھر اپنے بنائے ہوئے انسان سے محبت کی، اور جس انسان سے سب سے زیادہ محبت کی اسے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کر دیا۔ رسم سے سنت اچھی، گناہ سے نیکی اچھی، بازار سے مسجد اچھی، اور فضول باتوں سے قرآن پاک کی تلاوت اچھی۔ طلب مار دیتی ہے اگر اللہ کے سوا کسی اور کی ہو۔ بیٹیوں کا اگر پاؤں پھسل جائے تو پورا گھرانہ منہ کے بل گرتا ہے۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے، بہت جلدی مان جاتا ہے، پرانی باتیں یاد نہیں کرواتا، اور اپنے پاس سے کبھی مایوس نہیں لوٹاتا۔ منافق دوست اور سائے میں کوئی فرق نہیں ہوتا، دونوں روشنی میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور اندھیرے میں غائب ہو جاتے ہیں۔